صدیق میمن صاحب تشریف فرما ہے. دیگر مہمانان گرامی بھی اسٹیج پر موجود ہیں. میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری اس کمیٹی کا جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، ایک تو شہر کی سیکیورٹی کا اور کمیونٹی پولیسنگ کا، اور اس کے ساتھ ہمارے جو گرین کراچی کا انیشیٹو ہے اس کے لیے. اس موقع پہ میں صرف شکریہ ادا کروں گا ہماری ایسوسیشن کا اور ہماری کمیونٹی پولیسنگ کمیٹی کا، اور خاص کر کے جاوید اعظم موڈو صاحب کا کہ جنہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جاوید صاحب نے ڈیزائر کیا ہے کہ ہم منشیات کے لیے بھی اسکاؤٹس ریلی نکالیں، تو انشاءاللہ جاوید صاحب جیسے آپ نے ڈیزائر کیا ہے انشاءاللہ یہ پروگرام کو فائنل کر کے یہ ریلی بھی ہم نکالیں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا. السلام علیکم. جناب سندھ اسکاؤٹ ایسوسیشن کے پیٹرن ان چیف محمد میمن صاحب، ہمارے سی پی کے بہت ہی متحرک چیئرمین مراد سونی صاحب نے دوست بھائی، ہمارے دوسرے اسکاؤٹس کے ذمہ داران عہدیداران اور شیخ صاحب، فاروق صاحب، ایس ایس پی ایسٹ زبیر صاحب، آئے ہوئے معزز مہمان گرامی، بزنس کمیونٹی اور سوشل سیکٹر سے آئے ہوئے دوست احباب اور پیارے اسکاؤٹس، ہمارے میڈیا کے دوست، السلام علیکم. یقین جانیے کہ اس طرح کے پروگرام میں آ کے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. عام طور پہ بنیادی کام ہمارا لا اینڈ آرڈر اور کرائم کا کنٹرول ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ ہم اچیو ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ کمیونٹی کی فل پارٹیسپیشن اور ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ نہ ہو. اور بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک نیشنل ڈیولپمنٹ میں یہ بہت بڑی ایک کمی رہ گئی ہے کہ ہم نیشن آف میورکس بن گئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈیویجولی ہم آسمان سے تارے بھی لاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جا کے ہم بڑے سے بڑا اعزاز وہ سب بھی چھین لیتے ہیں پوری دنیا سے، لیکن ہم اپنے ملک میں اکٹھے کام نہیں کر سکتے، جو کہ بہت ضروری ہے. ایک فیئر آف انون ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے خائف رہتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے میں ہم اس طرح کامیاب نہیں ہوتے. یہ جو ٹیم ورک اور ٹیم اسپرٹ، میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ہمیں سب سے زیادہ اس ملک کو ضرورت ہے. اور آپ جیسے ادارے اسکاؤٹس جیسے، وہ بچپن سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس سلسلے میں بڑا کام کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے، مختلف کمیونٹی سے سب لوگ کو وہ اکٹھا، بچوں کو اکٹھا کریں، ان کو ٹیم اسپرٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کا ایک ٹریننگ بھی دیں، طریقہ بھی بتائیں. اور یہ جو فیئر آف انون ہے سوسائٹی میں، ہم اور تم والی جو بات ہے وہ ختم کریں. تو اس سلسلے میں ہمیشہ گرویدہ رہا ہوں اسکاؤٹس کا، اور آل ہیڈس آف ٹو ہمارے سینئر کولیگ جو کہ ماشاء اللہ اس وقت پیٹرن ان چیف ہیں، صدیق میمن صاحب، اور اس جیسے افراد جو اس طرح کا اسکاؤٹس کے بڑھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا قومی فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور اللہ ان کو یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر دے گا. اسی طرح مراد سونی صاحب میرے دوست ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن اصل چیز ہے کسی بندے کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے. جس طریقے سے اب ہمارے پاس سیف سٹی پروجیکٹ کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ اس بارے میں تحرک لے رہی ہے، بڑا کام اس پہ ہو رہا ہے. NRTC کا ایک ادارہ اس کے لیے ڈیزگنیٹ بھی ہو گیا ہے جو اس پورے کام کو اس پہ ہیڈ کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی جہاں پہ یہ ٹاور بنے گا ہماری KP آفس کے ساتھ ہی، وہ جگہ ہم نے خالی بھی کرا لی، اس کو ڈھا بھی دیا. انشاءاللہ ہم کنسٹرکشن فیز کے لیے بھی تیار ہیں. بہرکیف جب تک وہ بات ہو اس وقت تک اس سیف سٹی کا نعم البدل کیا ہے، کیونکہ سیف سٹی یا اسمارٹ سٹی
کے بغیر دنیا میں کہیں پہ بھی پولیسنگ بڑے شہروں میں نہیں ہو سکتی اور نہیں ہو رہی. اگر دبئی میں، انگلینڈ میں اور ایسے بڑے شہروں میں لا اینڈ آرڈر بہت ہی انڈر کنٹرول ہے، اور اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو جلدی ہی پکڑا جاتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ وہاں پہ یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. یہ کیمراز جو انٹیلیجنٹ کیمراز ہیں، انٹیلیجنٹ نیٹ ورک ہے اور انٹیلیجنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، جس کے ذریعے اگر کوئی شہر میں داخل ہوتا ہے کسی روڈ سے، راستے سے یا سمندری بحری راستے سے لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، تو اس کی پوری باہر کی موومنٹ، ہر چیز ہمارے ریکارڈ میں ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے ہم اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں. 31,000 کیمراز کراچی میں پہلے سے تھیں، جس کی مدد سے ہم نے ڈیٹیکشن بہت بڑے کیسز کیا، بڑے ہائی پروفائل کیسز. KPO کے آپ دیکھیں جو ٹیرر اٹیک ہوا، جو بہت بڑے کیسز ہوئے. میں ہمیشہ بتاتا ہوں، ایک وہ بہادر بلال بچہ جس نے رجسٹ کیا تھا ND یونیورسٹی کا، اور ایک ہفتے میں ان کے جو ملزم ہیں پکڑے گئے، ایک مارا گیا. یہ سب پاسبل تھا ایسے نیٹ ورک، ایسی کیمراز کے ذریعے. تو اس کو کیوں نہ ہم بڑھاوا دے دیں، جو کہ ایک کیمرہ جو ہے 25 پولیس کے افسران اور جوانوں کا کام کر رہے ہیں. تو کامن سینس بھی یہی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس کو بڑھاوا دینا. تو اس میں شروع سے میں نے آ کے یہ اپنا فریضہ سمجھا اور فرض سمجھ کے میں نے اپنے دوست جو یہاں پہ کراچی میں تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا. تقریباً 12 بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں کراچی میں. جب بھی میں جاتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، اگر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں برائے مہربانی انڈسٹریل یونٹ ہے، آپ کی فرم ہے، کمپنی ہے، کیمراز باہر لگائیں. اندر بھی ضرور لگائیں، باہر لگائیں. آپ کی چوری بھی کم ہوگی اور ہمارا کرائم بھی پریونٹ بھی ہوگا اور ڈیٹیکٹ بھی ہوگا. پکڑے بھی جائیں گے لوگ اور ڈریں گے کہ ہر وقت ہم کیمرہ کی آنکھ کے نیچے ہیں، ہم کرائم کریں تو کہاں جائیں. تو یہ سلسلہ میں جو CPK ہماری مدد کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ مل کے ماشاءاللہ پورے کراچی میں 7 سے زیادہ تو اس وقت تک کمپلیٹ پروجیکٹ کر چکے ہیں مختلف تھانوں میں. اور اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ ابھی خاص طور پہ جو ڈیفینس میں کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیفینس کی اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ لوگ مالدار یہ رہتے ہیں. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ کراچی شہر کے مجموعی کرائم میں اگر ایک کرائم ڈیفینس میں ہوتا ہے تو اس کا بہت ہی، اس کا جو ایکو ہے صرف یہاں پہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں ایسی جگہ پہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ تگو کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے کرم کیا، کور کمانڈر صاحب کی مہربانی سے، ان کے نوٹ سے DSA کے ساتھ ہم نے وہ امپاسبل کام کروا دیا. اور ابھی جس طرح مراد سونی صاحب بتا رہے ہیں کہ 200 کیمراز لگ چکے ہیں، 1000 اور لگیں گے انشاءاللہ ڈیفینس اور اس علاقے میں، اور الٹیمیٹلی پوری کراچی میں. ہم کسی بھی کرمنل کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کریں گے میں کام تو یہ کر رہا ہوں، لیکن میں یا تو پہلے ہی پکڑا جاؤں گا یا بعد میں مجھے پکڑ جائے گا. اور میری کوئی بھی چیز ایک انویزیبل جو قانون کا آئینی شکنجہ ہے اس سے یعنی کہ میں اس سے بچ نہیں سکوں گا. تو یہ مقصد ہے، یہ فیئر اور ڈر انشاءاللہ قائم کرنا ہے. ہم نے جن ایریاز میں یہ کم ہے اس میں کر رہے ہیں. تو مراد سونی صاحب کی ٹیم اور ان کو میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ مدد کی، اور باقی دوستوں نے جنہوں نے اس میں مدد کی میں ان کا بھی بہت زیادہ حد دل سے شکر گزار ہوں. بات آتی ہے گرین کراچی، گرین سنڈے. یہ جو درخت لگانا ہے، ہم نے بہت زیادہ درختوں کی کٹائی کر لی. ایون جب میں ASP تھا شروع میں کچے کے علاقوں میں یا دوسری جگہوں پہ ہماری تعیناتی ہوتی تھی، ہم جاتے تھے تو ایسے ایسے بھی جنگل کے حصے تھے کہ جس میں دن کے وقت بھی اندر اندھیرا ہوتا. ہم نے درخت کاٹ لیے ہر جگہ سے. اس کی وجہ سے بارش اب پڑتی ہے تو ٹورنشل رین کی صورت میں گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں، یہ جو موسمیاتی تغیر یا تبدیلی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ صرف ہمارے لیے جانی اور مالی نقصان کا سبب نہیں بنتا،
بلکہ ہمارے لیے فیوچر میں فوڈ سیکیورٹی جو ہماری ہے اس پورے کو اسٹیک میں کیے ہو. تو اس پہ ہم نے جتنا کام کریں کم ہے. الٹیمیٹلی اس کا جو لا اینڈ آرڈر ہے اور کرائم سے بھی بہت بڑا رابطہ ہے, واسطہ ہے. جو مجموعی طور پہ کرمنالوجی میں ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ جو اچھے ماحول میں اچھے مہذب اور خوشگوار اور خوبصورت علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ادھر کرائم کی ٹینڈنسی کم ہوتی ہے. درخت لگا کے آپ اپنے علاقے کو خوبصورت بناتے ہیں. نبی کی سنت بھی ہے, اللہ بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو ایک تو ہمارے یہ مذہبی حکم کا بھی درجہ رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ بغاوت ہوتے ہیں جو ہماری بدقسمتی سے اور دئی ہے. ہماری جو عادات ہیں, ہمارا جو رہن سہن ہے اس طرح ہو گیا ہے کہ ہم اگر ٹیکنالوجی کو ہم نے پکڑا ہے بھی تو الٹے طریقے سے. موبائل فون کی وجہ سے ہمارے بچے ایک تو کچھ غلط عادتوں میں بھی شکار ہو جاتے ہیں پیرنٹس جب ان کا پراپر سپرویژن نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی آؤٹ ڈورس ختم ہو گئی, باہر نکلنا جو اسکاؤٹس آپ کر رہے ہیں جس کو آپ فروغ دے رہے ہیں ختم ہو گئی. اس کی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں. مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جلدی ختم ہو جاتی ہے, ان کی فزیکل نشو و نما مینٹل نشو و نما وہ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایوریج ہائٹ پاکستان میں اور بہت سے عوامل ڈیفینیٹلی ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے یہ موبائل فون کے بغیر استعمال سے فزیکل ایکٹیویٹیز جب کم ہو گئی ہیں ہمارا ہائٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. پوری دنیا میں ہم چند قوموں میں ہیں جن کا ہائٹ نیچے بڑھ رہا ہے. ہماری جو چیسٹ کی سائز ہے, آپ کو حیران کن ہوگا, میں ڈی آئی جی تقریباً پورے سندھ میں ہر جگہ رہا ہوں, بلوچستان میں بھی رہا ہوں, تو جو چیسٹ پہلے بچوں کی ہوتی تھی وہ پھلاتے تھے 1.5 انچ کا پھیلاؤ, یعنی پھیپھڑے اسٹرانگ مضبوط, وہ ابھی نہیں آ رہے. ہم لکھ رہے ہیں وزن, یہ دوڑ لگانے میں پہلے 1 مائل ہم جو کرتے تھے, ہماری جو پولیس کی کرائٹیریا تھا وہ میرے خیال میں 8 منٹ تھا, اور ابھی ہم نے 1 منٹ بڑھایا ہے. زیادہ بچے کر ہی نہیں سکتے, یہ پہلے تو بڑے آسانی سے کرتے ہیں. یہ اس کی وجہ ہے موبائل کا بے دریغ استعمال. پازیٹیو استعمال ضرور کریں, کمیونیکیشن انفارمیشن انٹرٹینمنٹ کا بڑا ذریعہ ہے, لیکن کوئی بھی چیز آپ کثرت سے کریں گے, زیادہ کریں گے, تو آپ کی نشو و نما مجموعی طور پہ جسمانی اور ذہنی پہ اس کا اثر ہوگا. موبائل کا میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری ہائٹ کم ہو رہی ہے, ہماری فزیکل نشو و نما کم ہو رہی ہے, ہمارے بچے بھاگنے کی وہ صلاحیت سے محروم ہو رہے ہیں. یہ درخت جب آپ لگائیں گے, فروغ دیں گے, واکس اور اس طرح کی جمبوریز کریں گے, آؤٹ ڈورس میں بچوں کو لے جائیں گے, تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے فیئر آف انون اور قومی یکجہتی جہاں تک وہ فروغ ہوگا تو ان کی فزیکل نشو و نما بہتر ہوگی, ان کے پھیپھڑے اسٹرانگ ہوں گے, ان کے مسلس اسٹرانگ ہوں گے, یہ فزیکلی کام کرنے کی صلاحیت رکھیں گے, ان کو بیماریاں شوگر بلڈ پریشر یہ کم ہوں گے. تو برائے مہربانی درخت لگا کے آپ اگلی جنریشن کو ہیلدی جنریشن بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں نے اپنی تھوڑی سی ہر چیز میری زندگی کا اگر میں دیکھتا ہوں خاصا رہا ہے کہ ہر کام جو میں بہتر سمجھتا ہوں تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اس کو قبول کرے. تو میں نے اپنے علاقے میں لوگوں کے ساتھ مل کے 1 لاکھ سے زیادہ درخت لگایا ہے, ایسے علاقے میں جہاں پہ گرمیوں میں ٹیمپریچر 52 ڈگری سیلسیس سے بھی بڑھ جاتا ہے, لیکن اللہ کے فضل سے وہاں پہ مائکرو انوائرمنٹ ہو گیا, چینج ہو گیا ہے. وہاں پہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ اتنی گرمی میں درخت لگتے نہیں, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. 2002 سے ایج کی شک سے میں کوشش کر رہا ہوں, اور اللہ کے فضل 1 لاکھ درخت لگا کے ہم نے دکھائے کہ آپ لگا سکتے ہو, ایفرٹ کرو, کنسسٹنسی ہو, آپ میں ڈسپلن ہو, اور آپ ہارڈ ورک کریں تو اللہ کبھی بھی کسی انسان کو مایوس نہیں کرتا. اور جہاں تک بات ہے کراچی میں, تو میں بچپن سے یہیں پہ پڑھا ہوں, اسکولوں میں ہم جاتے تھے, تو مجھے یاد ہے, آپ کو بہت سے بچے ہیں ان کو شاید یہ ذکر نہ ہو کہ روڈس جو بڑے ہیں چوڑے, ایون سارا فیصل پہ جب ہوا چلتی تھی اس موسم میں خاص طور پہ